الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے آئیڈیا فاؤنڈیشن کے 2 تعارفی پروگرام ترتیب دیے گئے تھے، امید ہے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ان 2 تعارفی پروگراموں میں آئیڈیا فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ یہ دونوں پروگرام آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، فیس بک اور اس کی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان دونوں پروگراموں کو ضرور دیکھیں اور ہمارے اس نیک مقصد کا حصہ بنیں۔ آئیڈیا کا مطلب ہے اسلامک ڈیولپمنٹل ایجوکیشن فار ایڈوانسمنٹ۔ در حقیقت یہ قرآنی اصولوں پر مبنی ایک تحریک ہے جس کا مقصد امن، خوشحالی اور آزادی کا حصول ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں نے گزشتہ تعارفی پروگراموں میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم پر کی گئی تحقیق کو 40 حصوں یا ایریاز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر تحقیقی ایریا کو ذیلی موضوعات یا ریسرچ ٹاپکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب تک 700 کے قریب ریسرچ ٹاپکس تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ یہ تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی۔ ہم انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر پروگرام ترتیب دیں گے اور آپ کی شراکت کے لیے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے میں ہر ریسرچ ٹاپک پر تعارف پیش کروں گا، جس کا مقصد قرآنی حوالہ جات اور دیگر متعلقہ معلومات کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اس کے ریسرچ ٹاپک سے متعلق اسکالرز کے پینل سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ فرض کیجئے کہ ہمارا ریسرچ ٹاپک فزکس سے متعلق ہے، تو اس پر فزکس کے اسکالرز کے پینل سے تبادلہ خیال کریں گے تاکہ ہر موضوع پر قرآن اور جدید علوم پر مبنی تحقیق کو وسیع تر بنیاد فراہم کی جا سکے اور ہمارے قارئین و ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو عزیز دوستوں، آج ہم جس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے اللہ، قرآن اور انسان۔ اس کا پہلا تحقیقی ایریا ہے مقصد تخلیق انسان۔ اس میں انسان کی تخلیق اور اس کے مقصد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس تحقیقی ایریا کو 25 موضوعات یا ریسرچ ٹاپکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ٹاپک جو میں اپنے قابل احترام ناظرین کو متعارف کرانا چاہتا ہوں وہ ہے تخلیق انسان کے مراحل۔ تو آج ہم تخلیق انسان کے مراحل پر گفتگو کریں گے۔ آئندہ ریفرنس کے لیے اس کا کوڈ ہے آئیڈیا 1AR1۔ اس کوڈ نمبر سے آپ کو اس ٹاپک کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانی تخلیق کا تصور کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں انسانی جسم کی تشکیل کی گئی، اور تیسرے مرحلے میں انسان کے خاکی جسم میں روح پھونکی گئی۔ پہلے مرحلے میں اللہ کریم نے انسان کی شخصیت کا تصور کیا، ایک آئیڈیا، ایک کنسیپٹ بنا، انسان کی تخلیق کے بارے میں سوچا اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس تخلیقی عمل کو شیئر کیا گیا۔ وہ اسٹیک ہولڈرز کون تھے؟ وہ فرشتے اور جن تھے۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ وہ انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہے۔ عربی میں اس کو خلیفہ کہا گیا، انگریزی میں اس کا ترجمہ وائس جیرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 30 میں کچھ اس طرح کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ترجمہ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ الحجر کی آیت 28 اس عظیم واقعہ پر کچھ جو روشنی ڈالتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔
اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، یہاں رکنا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔ جب خداوند کریم نے انسان کے لیے مقام خلافت چنا تو اللہ کی چاہت کیا تھی؟ اللہ انسان کو اس عظیم منصب پر کیوں فائز کرنا چاہتے تھے؟ آخر انسان کو کیا مقصد عطا کیا جانا تھا؟ اس کی تفصیل ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس مرحلہ کی وضاحت کے لیے ایک ٹیبل ہے، ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ان پر وہ آیات ہیں جو اس مرحلہ سے متعلق ہے، ان کو ہم نے اپنے ویب پیج پر بھی رکھ دیا ہے تاکہ آپ بعد میں جب چاہیں اس کا مطالعہ کر سکیں۔ عزیز دوستوں، اس کے بعد انسان کو دوسرے مرحلہ میں خلق کیا گیا، اس کی جسمانی تخلیق کی گئی اور مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا۔ اب اس انسان کو دیکھا جا سکتا تھا، ایک سٹرکچر میں، ایک خاص باڈی میں اس کو دیکھا جا سکتا تھا۔ فرشتوں اور جنوں نے اس پر اعتراضات بھی اٹھائے۔ اللہ نے انسان کو تخلیقی، شعوری اور استقرائی علوم سے آراستہ کیا جو اس منصب کا تقاضا تھا جو انسان کو دیا جانا تھا۔ سورہ بقرہ فرشتوں اور جنات کے تحفظات اور ان کو اللہ کا دیا ہوا جواب بیان کرتی ہے۔ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا، کیا آپ زمین پر اس کو اپنا نائب مقرر کرو گے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور تیری بڑھائی بیان کرتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، در حقیقت جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے، ایک ڈائلاگ ہے جو فرشتوں، جنوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ مزید بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نام اور کانسیپٹس انسان اور فرشتوں کو بتائے، اور پھر فرشتوں سے کچھ سوال کیے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں صرف اسی کا علم ہے، یعنی محدود، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے یا علم تھا اس سے وہ تصورات اخذ کرنے سے قاصر تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کو تخلیقی صلاحیت سے نوازا ہی نہیں گیا تھا۔ ان کے پاس وہ تخلیقی و شعوری علم نہیں تھا جو انسان کو دیا جا رہا تھا۔ اس طرح وہ اپنے علم کی بنیاد پر برتری کے دعوے میں ناکام ہو گئے۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت 31 اور 32 دیکھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ میرے دوستوں، مقابلہ ہو رہا ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو یہ فرشتوں کا جواب ہے۔ ان سب نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ لمیٹیشنز کا ذکر، حکمت والا اور علم والی ذات تو تیری ہی ہے۔ اللہ نے یہی سوال انسان سے پوچھا۔ انسان نے سوال کا جواب خداوند کریم کی چاہت کے مطابق دے دیا۔ اللہ کریم نے اس پر انسان کی تعریف کی۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت 33 کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس چیز سے متعلق ہے، ذرا غور فرمائیے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم
قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے، یعنی انسان کا جو تعارف کرایا گیا تھا، ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ نام بتا دیے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذہن میں ایک عظیم خاکہ تھا انسان کی تخلیق کا، اور اس کو خاص طاقت اور خاص فیکلٹیز ادا کرنے کا، یہ انفیکٹ اس کا ذکر ہے۔ تو اس مرحلہ کی وضاحت کے لیے ہم نے کوئی 10-12 کچھ اور آیات بھی ایک ٹیبل کی شکل میں دی ہیں، آپ ذرا ان پہ غور فرمائیے۔ ان کو بھی ہم نے ویب سائٹ کے پیج پر رکھا ہے، وہاں پر آپ جب چاہیں آپ اس سے مطالعہ کر سکتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد انسان کی تخلیق تیسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ انسان کی ایک اور طرح کی تخلیق تشکیل دی جاتی ہے، جس کو خلقاً آخر کہا گیا ہے۔ اب اللہ انسان میں اپنی روح پھونکتا ہے، امر ربی انسان کے جسم کا حصہ بنتی ہے، جو انسان کو نیکی بدی کا شعور عطا کرتی ہے، انسان کی ہدایت کا منبع ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ کریم کا عظیم اعزاز ہے یا آنر ہے، یہ امر ربی ہے جس کا انکشاف سورہ الاسراء میں کیا گیا ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت 85 ملاحظہ فرمائیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے، اے پیارے محمد، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ المومنون کی آیت 14 پر غور فرمائیے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں عطا کی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا اور اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، اس آیت پر بہت آپ نے توجہ دینی ہے، یہ بھی ہماری ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی۔ یہ روح الہی انسان کی مشعل راہ ہے، جس کو ہم نے ابھی جس کا ذکر ہوا آیت کریمہ میں، راہبر حیات ہے، ڈائریکٹنگ فورس ہے، گائیڈنگ سول ہے۔ یہ انسان کا ضمیر ہے کہ جب وہ برائی کرتا ہے تو اسے ملامت کرتا ہے، یہ انسان کے لیے انصاف اور توازن کا معیار قائم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو خود مختار ہستی کا شرف بخشا گیا ہے، عظمت انسانیت سے نوازا گیا ہے، اشرف المخلوقات کے منصب پر بٹھایا گیا ہے۔ کوئی اور مخلوق، یہ سب اعزازات انسان کے ہیں، کیا کوئی اور مخلوق جو اس مقام کے دعوے دار ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو عزیز دوستو، ہمارے نزدیک روح کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کیے گئے اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور انسان آخرت میں سزا و جزا کا پابند ہوگا۔ انسان کو آخر خود مختار ہستی بنانا تھا، اس سے اس کے اعمال کی جواب طلبی تو بنتی ہے نا۔
یوم حساب بھی تو ایک حقیقت ہے۔ ذرا غور فرمائیے، سورہ شمس کی آیت 7 سے 10 میں ارشاد فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کو خراب کر دیا، اسے مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا، وہ اس کا مقدر ناکامی ہوگی۔ آئیے اس ٹیبل میں کچھ اور آیات دیکھتے ہیں جو انسانی تخلیق کے اس مرحلے کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ اس کو ہماری ویب پیج پر بعد میں جب آپ کا دل چاہے دوبارہ بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، اب تک کی گئی گفتگو میں انسان کی تخلیق کے جن 3 مراحل کا ذکر کیا گیا ہے، ان مراحل کا خلاصہ ایک ٹیبل کی شکل میں تیار کیا گیا ہے جو کہ انسان کی تخلیق کے مقاصد کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے کالم میں تخلیقی مراحل ہے، دوسرے میں تخلیقی عوامل ہے کہ کیا نتیجہ کیا تھا۔ تو تخلیق کے پہلے مرحلے میں تخلیق انسان کا جب تصور پیش کیا گیا تو انسان کو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب مقرر کیا۔ انسانی جسم کی تشکیل جب دی گئی تو اس میں کیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں سوچا اور کیا اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کو نمبر 2 پر دیکھیے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا مگر سر تسلیم خم کیا اور ان کی حیثیت محفوظ رہی۔ انہوں نے اپنا لاجک بیان کر دیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ یا کوئی ایروگینس یا ریوولٹ وغیرہ نہیں کی۔ نمبر 3، ابلیس کا اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار، وہ متکبر، منکر اور اللہ کا دشمن قرار پایا۔ فرق نوٹ فرمائیے۔ نمبر 4، برتری اللہ کی مرضی کو حاصل ہے، اللہ کی منشا کے خلاف کوئی حیثیت برتری کی ضامن نہیں ہے۔ ذرا یاد رکھیے، جنہوں نے کل اس کی اگلے پروگرام میں وضاحت ہوگی، جو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے بنے ہیں، ہم بڑے سپر میٹر کے بنے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں برتری اللہ کی مرضی کو حاصل ہے، اللہ کی منشا کے خلاف کوئی حیثیت برتری کی ضامن نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا جس نے اس کو تمام مخلوقات میں برتر کر دیا۔ نمبر 6، اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ زمین پر خون اور فساد برپا نہیں کریں گے۔ نمبر 7، روح خالص اللہ کا معاملہ ہے، یہ خصوصی عنصر انسان میں داخل کر کے اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز بنا دیا۔ یہ روح کی جب روح پھونک دی گئی اور اللہ نے تخلیق کے تیسرے مرحلے میں یہ تمام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 8، روح کے عطا کرنے سے ایک ایسے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی جس کا اپنے خالق سے خصوصی تعلق ہے، جس پر وہ فخر کرتا ہے۔ یہ انسانیت کی ایک اضافی جہت ہے، ڈائمنشن ہے۔ نمبر 9، یہ رہنمائی عطا کرنے والی روح ہے جو انسان کو برائی اور بھلائی میں فرق بتاتی ہے۔ اس طرح انسان کو دنیا کے معاملات میں اچھائی اور برائی، نظم و ضبط، انصاف اور ناانصافی سے آگاہ کیا گیا۔ تو نمبر 10 پہ ہے، اگر وہ نیک اعمال سے اپنی روح کو پاک کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اگر وہ برے کاموں سے اپنی روح کو خراب کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا اور یوم حساب میں جزا اور سزا کا تعین ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں ایسا انسان جو اپنے روح کے خلاف چلے گا گھاٹے میں ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، قرآن کریم کے حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان کی تخلیق 3 مراحل سے گزری۔ علم اور روح
اللہ رب کریم کی طرف سے 2 خصوصی تحفے عنایت کیے گئے جو انسان کو قرآن حکیم کے اصول و ضوابط کے مطابق آزادی عمل اور اللہ کے نائب کا درجہ دینے کے لائق بناتے ہیں۔ ذرا یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش پہ ایک خاص تحفہ کے طور پہ دی، ایک علم تھا اور دوسری روح تھی۔ مقصد کیا تھا کہ انسان کو اپنا نائب بنایا جانا تھا اور دوسرا اس کو ایک آزاد عمل کی قوت عطا فرمانی تھی۔ قرآن کریم روح کو کچھ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے اور یہ لوگ آپ سے روح کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح امر ربی ہے، اللہ کا معاملہ ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ روح انسانی شخصیت کے 2 مظاہر یعنی مادی وجود اور روحانی وجود کے مابین ایک واضح فرق قائم کرتی ہے۔ عزیز دوستو ذرا غور فرمائیے، روح جب انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرما دی تو انسانی شخصیت کے، انسان کی پرسنالٹی کے 2 رخ ترتیب ہوئے، ایک مادی وجود اور ایک روحانی وجود۔ خلقاً احل کا مطلب ہے یعنی تخلیق کے سلسلے کے بعد ایک اور خصوصی تخلیق کی گئی۔ انسان کی روحانی وجود کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان حقائق کا ادراک ضروری ہے۔ امر ربی یہ روح انسانی جسم میں زندگی بھر قیام کرتی ہے، اس طرح روح مادی دنیا میں ظہور پذیر ہو۔ سورہ سجدہ میں انسان کی پوری فطرت کا خوبصورتی سے خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جس نے ہر چیز کو نہایت خوبصورت بنایا اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے مگر تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ یہاں کان سے مراد مشاہدے کا علم ہے۔ کان از among the 5 senses، 5 انسان کی جو حصے ہیں اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ آنکھ سے مراد دماغی صلاحیتیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ 1400 سال پہلے یہ ادراک کرنا کہ آنکھ کا تعلق دماغ کے عوامل سے ہے، یہ آج کے سائنسدانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور پھر دل سے مراد جذبات و احساسات کا سمندر ہے۔ اب دل بھی کبھی یہ تھا کہ اس کو بلڈ سرکولیشن کا ایک بلڈ پمپنگ یونٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کے علم کی کتنی گہرائی اور کتنی بڑائی ہے۔ دل یقینی طور پر خدائی مظاہرات کی آماج گاہ ہے۔ کسی آئندہ پروگرام میں یہ تینوں کے جو آپس کے تعلق ہے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ سارا عمل محض زندگی کی نشاندہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے ایک زندہ چیز حرکت کرتی ہے۔ یہ انسانی جسم، روح، ویژن اور قلب کا ایک نظام ہے جو انسان کو ایک خصوصی شخصیت عطا کرتا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ پاک نے ایک اور حقیقت کا انتہائی نازک انداز میں انکشاف کیا، بڑی باریک بینی کے ساتھ۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، انسان کو روح عطا کرنے سے پہلے 3rd پرسن یعنی وہ یا اس کر کے بلایا ہے۔ جیسے اسے پیدا کیا، اس کی اولاد کو پھیلایا، اس کو شکل دی، انسان اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو براہ راست ادا کیا جائے۔ جب روح پھونک دی گئی تو اسے اعزاز کے لائق بن گیا، اسے اپنی پہچان مل گئی اور کہا اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ آپ نے فرق محسوس کیا؟ روح کے ڈالے جانے سے پہلے وہ ایک غیر ہے، روح کے ڈالے جانے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے میں یہ کہوں کہ علی میں تم سے مخاطب ہوں۔ تو یہ ایک روح کا اور روح سے پہلے کا ایک فرق ہے جو انسانی پرسنالٹی کو
کے اوپر غور کرنے کے لیے ہمیں ضرور اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو زور کس پہ تھا؟ تمہارے پر۔ اس طرح روح سے نوازنے کے بعد انسان اس قابل تھا کہ اس کو خطاب کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اقبال خودی یا روح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اقبال خودی اور روح کے بارے میں ان کا ایک بڑا خاص اس پہ نظر رہتی تھی، تو آج ان کے شعر بھی ہم اپنے آج کی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ سنیے، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا انبار تو، بات سمجھ آ رہی؟ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو انسان کی شخصیت کے اندر جو قوت ہے، جو شمشیر کا زور پیدا کرتی ہے، وہ اس کی روح ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، اگرچہ مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ کیسا لگا؟ ایک اور شعر، ابھی آپ ذرا غور فرمائیے، اقبال بھی کتنے باریک بین تھے، اور ایک کسی پرانی آیت کی انٹرپریٹیشن کے کتنے ماہر تھے۔ فرماتے ہیں خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی جو سما نہیں سکتی، زمین و آسمان میں نہیں سما سکتی، اس کو اللہ نے انسان کے دل میں پابند کر دیا۔ اب اس کی ایک مثال کیا دیتے ہیں، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ غور فرمائیے، فلک اتنا بڑا جہاں، اتنا بڑا فلک، آپ جب اس کو اپنی آنکھ کے دل میں آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کے چھوٹے سے آنکھ کے جو بال ہے، اس کے اندر جو کالا چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، اس کے اندر آپ کو آسمان نظر آتا ہے۔ تو میں شعر کی لذت کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ کیسا ہے؟ چلیں آپ اس پہ توجہ ضرور فرمائیے۔ پیارے دوستو، انسان کی تخلیق کے 3 مراحل کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی ان مراحل کے ساتھ بتدریج مرتب ہوا تھا۔ یہ بھی جاننا ضروری تھا کہ ابلیس کو انسان کی تخلیق اور انسان کو اللہ کا نائب کا درجہ ملنے پر کیا اعتراضات تھے، اور یہ تصادم انسان کی زندگی کا کیسے حصہ بنا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس وقت کی لڑائی ہے انسان اور شیطان کی، جو آج بھی ہم پورے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اس پہ تفصیلی باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمارے مستقبل کے معاملات کا نقطۂ آغاز تھا۔ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیسے ترتیب پایا۔ یہ پروگرام عزیز دوستو انگلش میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اردو انگلش ورژن آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب، یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کو تحریری شکل میں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب پیج پر پڑھا جا سکتا ہے۔ ویب سائٹ پر تلاش کرنے میں آسانی کے لیے براہ کرم اس کا کوڈ آئیڈیا 1AR1 یاد رکھیں۔ آئیے اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ناظرین، آپ کے ٹائم دینے کا، ہمارے ساتھ شراکت کا، ہماری باتوں کو سننے کا بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ، ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کی شراکت ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا یہ عظیم پیغام ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔